Bismillahirrahmanirrahim. Hitchhiking across the Sahara. Dear students, یہ لیسن صحرائے سہارا کے بارے میں ہے جس کا رقبہ 3.6 لاکھ مربع میل یا 9.4 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، جو کہ براعظم افریقہ کا تقریباً تیسرا حصہ بناتا ہے۔ سہارا کا لفظ صحرا سے لیا گیا ہے، جو کہ ایک عربی لفظ ہے اور جس کا مطلب ہے ڈیزرٹ۔ ہچ ہائکنگ اکراس دا سہارا۔ ہچ ہائکنگ کا مطلب ہے خیراتی سفر، ایسا سفر جو دوسرے لوگوں سے لفٹ لے کر طے کیا جاتا ہے۔ اس لیسن کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ صحرائے سہارا کا مختصر تعارف، رابرٹ کرسٹوفر کا تعارف، صحرائے سہارا میں اس کا سفر، صحرائے سہارا میں دوبارہ واپسی کی مہم جوئی، صحرائے سہارا دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے۔ یہ تقریباً شمالی افریقہ کی چوڑائی پر مشتمل ہے۔ یہ عظیم برطانیہ کے رقبے سے کئی گنا بڑا ہے۔ یہ مضمون 1962 سے پہلے لکھا گیا ہوگا، کیونکہ اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ صحرائے سہارا کا آدھا حصہ فرانسیسی زیر تسلط تھا۔ تاریخ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ 1836 سے 1962 تک فرانسیسی کنٹرول رہا۔ صحرائے سہارا کے نیچے تیل کی دریافت کے بعد حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے اس صحرا میں بنجر زمین کے بڑے بڑے قطعات تھے اور صرف کچھ کنویں موجود تھے۔ سبزہ یعنی درخت اور پودے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ صحرا کا ایک بڑا حصہ غیر آباد تھا، یعنی کہ لوگ وہاں پر نہیں رہتے تھے۔ دن کے دوران درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار سفر کرنے والے نظر آتے ہیں جو زیادہ تر عرب یا پھر بربر قبائل کے لوگ ہیں، جو کہ شمالی افریقہ میں رہتے ہیں۔ رابرٹ کرسٹوفر کا تعارف۔ رابرٹ کرسٹوفر مہم جوئی سے محبت کرنے والا ایک امریکی نوجوان تھا۔ اس کی پہلی مہم جوئی دنیا کے گرد چکر لگانا تھی، جو اس نے $80 خرچ کر کے مکمل کی۔ اس نے صحرائے سہارا میں اپنا خیراتی سفر 1956 میں شروع کیا۔ جب کبھی وہ شرارت کرتا تو اس کی رضائی ماں اسے دھمکاتی کہ وہ اسے ٹمبکٹو بھیج دے گی۔ ٹمبکٹو فرانسیسی افریقہ کے وسط میں ایک قدیم شہر ہے۔ جب وہ بڑا ہوا تو بجائے اس دھمکی سے ڈرنے کے، اس کے دل میں اسے دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اس کا اگلا سفر الجیریا سے شروع ہو کر صحرا میں سے ہوتا ہوا افریقہ کے شمالی ساحل پر واقع ٹمبکٹو تک ہوگا، جو کہ دریائے نائجر کے قریب اس عظیم صحرا کے انتہائی جنوب میں واقع ہے۔ اس کا پہلا ایڈونچر سہارا ڈیزرٹ میں بوساڈا سے ٹمبکٹو کی طرف۔ اس لیسن میں سب سے اہم
اس کے سفر کے یہ مراحل ہیں، یہ 7 مراحل جو اس نے سہارا ڈیزرٹ میں طے کیے، ان تمام کی تفصیلات آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں اور پھر ان کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ فرام بوساڈا ٹو گاردائیا، فرام گاردائیا ٹو الگولیا، فرام الگولیا ٹو انسلا، فرام انسلا ٹو ٹیمن ریسٹ، فرام ٹیمن ریسٹ ٹو دا لینڈ آف تھرسٹ اینڈ ڈیتھ، فرام دا لینڈ آف تھرسٹ اینڈ ڈیتھ ٹو کدال، فرام کدال ٹو ٹمبکٹو۔ سب سے پہلے ہم اس کے پہلے سفر کی بات کریں گے جو کہ اس نے بوساڈا سے گاردائیا کے علاقے تک طے کیا۔ بوساڈا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے الجیریا کے علاقے میں۔ اسے سہارا کی بندرگاہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ در حقیقت سفر کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ سفر کا پہلا ذریعہ نقل و حمل اور اس کے ساتھی مسافر۔ یہ سفر اس نے ایک پرانے ٹرک کے ذریعے طے کیا جس کی رفتار 32 کلومیٹر فی گھنٹہ یا 20 میل فی گھنٹہ تھی۔ اس کے ساتھی مسافروں میں ایک ڈرائیور اور ایک کنڈکٹر تھا جسے آپ تیل ڈالنے والا بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر مدد کرنے والا ہیلپر بھی کہہ سکتے ہیں۔ سفر میں درپیش مسائل۔ ٹرک کی رفتار بہت زیادہ سست تھی اور درجہ حرارت مستقل بڑھ رہا تھا۔ ڈرائیور کے کیبن میں 3 لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے شدید گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ سفر کا یہ حصہ بہت زیادہ مشکل تھا اس کے لیے۔ سفر کا دوسرا حصہ اور ذریعہ نقل و حمل اور اس میں درپیش مسائل۔ یہ سفر اس نے ایک اسلحہ بردار گاڑی کے ذریعے طے کیا۔ اس سفر میں اس کا ساتھی ایک لیفٹیننٹ تھا۔ سفر میں درپیش مسائل جن کا اسے سامنا کرنا پڑا۔ پہلے پہل تو لیفٹیننٹ نے اسے اپنے ساتھ آنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ وہ ایک عام شہری تھا۔ پھر اس نے وزارت جنگ کی طرف سے ایک اجازت نامہ دکھایا جس میں اسے فرینچ فارن لیجن کو وزٹ کرنے کی اجازت دی گئی تھی تاکہ وہ اپنے ایک آرٹیکل کو مکمل کر سکے۔ اس اجازت نامے کو دکھانے کے بعد اسے سفر کرنے کی اجازت دے دی گئی اور اس کو گاردائیا کے مقام پر اتار دیا گیا۔ خوش قسمتی سے لیفٹیننٹ نے اس لیٹر کے پچھلے حصے پر کینسلیشن سٹیمپ نہیں دیکھی کیونکہ بعد میں کرسٹوفر سے یہ اجازت واپس لے لی گئی تھی۔